اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج بروز ہفتہ 17 شوال المکرم 1442 ہجری بمطابق 29 مئی 2021 عیسوی لاہور شہر سے یہ 18واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ اب 12ویں پروگرام سے ہمارا یہ نقطہ چل رہا تھا کہ کلمہ طیبہ میں کلمہ الوہیت کے 12 حروف ہیں اور کلمہ رسالت کے بھی 12 حروف ہیں، اور ان 12 کی نسبت سے 12 ربیع الاول کا بھی ذکر آپ نے سنا، 12 سردار، 12 قبیلے، 12 چشمے، 12 برج، سورہ یوسف 12ویں سورت، حضرت یوسف 12 بھائی، یہ ساری باتیں آپ نے سنی الحمدللہ۔ اب 12 کی نسبت سے قرآن پاک سے مزید کیا حقائق ہیں جو قرآن پاک اور کلمہ طیبہ کی مطابقت سے 12ویں والی سرکار کی شان کی نعت کی صورت میں سمجھ آتے ہیں، تو ان مزید نکات کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ آئیے دوبارہ سے یاد کر لیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب اس کی تشریح آپ پہلے بھی سن چکے، یہاں اس 18ویں پروگرام میں اس لیے آغاز کیا گیا کہ وہ جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اتنی زیادہ نشانیاں بتائی تھیں کہ اہل علم اہل کتاب لوگ اس آخری نبی کو یوں پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو صدیوں سے یہ ذکر میلاد، ہزاروں سالوں سے یہ ذکر میلاد ہزارہا شریعتوں میں جاری تھا، یہ قرآن پاک کا ثبوت ہے۔ تو ابناءہم بیٹا پیدائش سے ہے، پیدائش میلاد سے ہے، تو حضور کے میلاد کا ذکر تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور سب ہی انبیاء کرام علیہم السلام نے اس 12 ربیع الاول والی سرکار کی شانیں نعتیں اپنی اپنی امتوں کو بتائیں تھیں، سنائیں تھیں، پڑھائیں تھیں، نشانیاں سمجھائیں تھیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اب اس پہچان کو مزید دیکھنے کے لیے ذرا غور فرمائیں کہ 12 کی نسبت سے قرآن پاک میں بڑی ہی کمال حکمتیں ہیں کہ ایک 77 نمبر کی صورت ہے قرآن پاک کی جس کا نام ہے سورۃ المرسلات۔ اب اس سورۃ المرسلات میں 10 مرتبہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا، اور کس حوالے سے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ایک بات کو اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ارشاد فرما دے تو اس کی شان وحدانیت، اس کی شان الوہیت کے مطابق تو اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کمال ہے، مگر حکمت الہی یہ ہے کہ سورۃ المرسلات میں، مرسلات رسولوں کی جمع کا یعنی لفظ بنتا ہے، پلورل ہے، تو سورۃ المرسلات میں آپ اندازہ کریں کہ 77ویں صورت میں آیت نمبر 15، پھر آیت نمبر 19، پھر آیت نمبر 24، پھر آیت نمبر 28، پھر آیت نمبر 34، پھر آیت نمبر 37، پھر آیت نمبر 40، پھر آیت نمبر 45، پھر آیت نمبر 47، اور پھر آیت نمبر 49۔ تو یہ بن گئیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ ارشاد فرمایا سورۃ المرسلات میں، اور ایک ہی بات کو بار 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 ارشاد فرمایا۔ اگر اس کو
آپ 10 مرتبہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب تصور کریں کہ 10 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا کہ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورۃ المطففین ہے، 83 نمبر پہ سورت ہے، اور اس کی 10ویں آیت ہے، یعنی سورۃ المرسلات میں 10 مرتبہ فرمایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور پھر سورۃ المطففین جو کہ قرآن پاک کی 83ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور پھر سورۃ الطور، یہ طور وہی پہاڑ ہے جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور سورۃ الطور کی آیت نمبر 11 میں، یہاں پہ آیت نمبر 11 پہ آپ نے غور کرنا ہے، فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس خرابی ہے جھٹلانے والوں کی۔ تو یاد رہے کہ بات شروع ہوئی تھی اس 18ویں پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت 146 سے، جس میں فرمایا گیا کہ وہ جو حق کو چھپاتے ہیں، تو وہ کون سا حق ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں، اور وہ کون سا حق ہے جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر سے سن لیں کہ آج 21ویں صدی میں بھی عیسائی اللہ کی ذات کا تو انکار نہیں کرتے، فرشتوں کا انکار نہیں کرتے، اور اسی طرح یہودی وہ جنت، دوزخ، نیکی، بدی، ان سب باتوں کو مانتے ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، قربانی، اللہ کی ذات، سب کچھ مانتے ہیں، تو پھر چھپاتے کیا ہیں؟ جس کو وہ چھپاتے ہیں وہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو کہ ہمارے لیے حق و باطل کے معیار کا اصل پیمانہ ہے۔ حضور کی ذات سے ہی حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جس ذات کو وہ جھٹلاتے ہیں اس کا پورے قرآن پاک میں 12 مرتبہ ذکر آیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو خرابی ہے جھٹلانے والوں کی۔ اور یہ 10 مرتبہ سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا گیا، 1 مرتبہ سورہ مطففین میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا گیا، اور سورۃ الطور میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو اہل کتاب کو، ان کے علماء کو یہ اس آخری کتاب میں پھر سے سمجھا دیا گیا کہ جس کو تم جھٹلا رہے ہو یہ تمہاری خرابی بن جائے گی۔ تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کرو، باز آؤ۔ جو نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور سب نبیوں نے بتائی تھیں، ان نشانیوں کو مانو، ان کو تسلیم کرو، اور یہ سمجھو کہ محض لا الہ الا اللہ پہ بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ 12 حروف والے کلمہ رسالت پہ مکمل ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اب اس 12ویں کی 12 ربیع الاول والی ذات کی شان کو سورۃ المرسلات میں سے مزید سنیں، 77 نمبر سورۃ المرسلات، اور کمال ہے کہ یہاں اب آیت نمبر 11 سے ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ آیت نمبر 11 پڑھی گئی، آیت نمبر 12 پڑھی گئی، آیت نمبر 13 پڑھی گئی۔ اب ان سب کا ترجمہ یہ ہے جی، اور جب رسولوں کا وقت آئے، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ روز فیصلہ کے لیے۔ واہ سبحان اللہ! اب 12 ربیع الاول والی ذات کی، محمد الرسول اللہ کی شان اور نعت کہاں بیان فرمائی جا رہی ہے؟ سورۃ المرسلات میں۔ مرسلات پلورل ہے، سب رسولوں کے لیے اگر مشترکہ بولا جائے تو بولا جائے گا مرسلات۔ سب وہ بھیجے ہوئے، سب وہ رسول۔ تو آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا
وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے. تو رسولوں کا وقت کب آئے گا؟ وہ یوم قیامت ہوگا، وہ یوم حشر ہوگا، جب سب کی نیکیاں بدیاں اللہ کی ذات کے حوالے سے نہیں تولی جائیں گی، محمد الرسول اللہ کی ذات کے حوالے سے تولی جائیں گی. کیسے؟ پھر سنو. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے. تو جب رسولوں کا وقت آئے تو پھر فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام ہی رسولوں کو محمد الرسول اللہ کی نشانیاں بتانے کے لیے ہی تو بھیجا گیا تھا. کما یعرفون ابناءہم، اور اس قدر نشانیاں بتا دی گئی تھیں کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس طرح واضح نشانیاں تھیں. تو یہاں پہ ایک رسول کا ذکر نہیں ہے، سب رسولوں کا مجموعی حیثیت میں ذکر ہے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک سب نے محمد الرسول اللہ کی نشانیاں بتائیں. اور لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جس بات کے لیے وہ ٹھہرائے گئے تھے، مقرر کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اور یہی فیصلے کا دن ہوگا. کہ فیصلہ کس ذات کے حوالے سے ہوگا؟ جس ذات کے لیے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، سب رسولوں نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں. تو جو ان نشانیوں کو جھٹلائے گا وہ خرابی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو محمد الرسول اللہ کو 12ویں والی ذات کے حوالے سے، 12 ربیع الاول شریف کے میلاد کے حوالے سے مانے گا، محمد الرسول اللہ کو مانے گا، وہ بچ جائے گا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. تو یہ نشانیاں، یہ پہچان سب نبیوں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس بات کا ثبوت قرآن پاک سے مزید بھی دستیاب ہے؟ الحمدللہ 12ویں والی ذات کے حوالے سے قرآن پاک کی مزید آیات بھی کلمہ طیبہ سے مطابقت رکھتی ہیں. تو اسی میں سے ایک آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 89، 89 ہے، یعنی 16ویں سورت 89 نمبر آیت، 89 نمبر. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو. سبحان اللہ. اب اس آیت میں یہ بیان ہے اس فیصلے والے دن کا کہ جب ہر امت میں سے ایک شہید، ایک شاہد، ایک گواہ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا. اور وہ کون ہوگا؟ وہ یہی ہوگا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، کہ جب رسولوں کا وقت آئے تو ہر امت میں سے جب ایک رسول اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، مبعوث فرمایا جائے گا، اور وہ اپنی اپنی امت پہ گواہی دیں گے. تو پھر ان سب رسولوں پہ گواہی دینے کے لیے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گواہ پر گواہ ہیں، ہر رسول پر گواہ ہیں. تو جب سب رسولوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو پھر مطلب یہ ظاہر ہوا، مقصود یہ ظاہر ہوا کہ
محض توحید کی پہچان مقصود نہ تھی، ورنہ لا الہ الا اللہ کا سبق درس تو پہلے انبیاء بھی دیتے رہے۔ تو جب شان دکھانا ہی محمد الرسول اللہ کی مقصود ہے تو اسی لیے حتمی کلمہ بھی محمد الرسول اللہ کا جاری فرمایا گیا، اور اس ذات کا جاری فرمایا گیا کہ جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور جن کی نسبت سے کلمہ طیبہ کے کلمہ رسالت میں 12 حروف ہیں، اور 12 ہی مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو ان کو جھٹلائے گا اس کے لیے خرابی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بھی 12 مرتبہ مذکور ہے۔ تو اب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں کما یعرفون ابناءہم سے لے کر کے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اور پھر ہر امت پر حضور کو گواہ بنائے جانے کا ثبوت 16 نمبر سورۃ النحل آیت نمبر 89 کہ سب امتوں میں سے ایک ایک گواہ پیش کیا جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب انبیاء پر، ان سب گواہوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے شان ہمارے محمد الرسول اللہ کی جو 12 ربیع الاول والے ہیں، اور کلمہ طیبہ میں ان کی شان 12 حروف سے محمد الرسول اللہ کی شان میں امر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محض ابھی یہ اور ایک خیال آیا، عرض کرتا چلوں، یاد رہے کہ 12 کی نسبت سے یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کو اور سورۃ الکہف کو قرب قیامت کے حوالے سے خاص ترین صورتیں قرار دیا۔ فرمایا کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، اور اگر مکمل نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرو۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بزرگوں نے بتایا کہ پورے قمری مہینے میں مکمل قرآن پاک کو تلاوت کرو، یعنی پہلی سورت سے آخری سورت تک ایک مہینے میں ایک دورہ مکمل کرو، پھر اگلے مہینے ایک دفعہ مکمل قرآن پاک مکمل کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف ان دونوں کو قرب قیامت میں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اہم صورتیں قرار دیا گیا۔ اور میرے بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ ان دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے بھی 12 رکوع ہیں، سورۃ الکہف کے بھی 12 رکوع ہیں۔ تو ان کی نسبت بھی محمد الرسول اللہ سے ہے کہ جو بھی محمد الرسول اللہ کا دامن رحمت تھام لے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اور اللہ کی پناہ میں اس دنیا سے حالت ایمان سے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب 12 کا سلسلہ کلمہ طیبہ سے الحمدللہ آپ کو سمجھ آیا، شکر ہے اللہ کا۔ اب اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے مزید حقائق دیکھیں گے اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔